اب وہ ذات تب بھی ہے جب حیات ہی کوئی نہیں ہے، زندگی ہی نہیں تب بھی حیات ہے، اور ان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ اب ایک بات، اگلی بات ایک تو یہ بات ہو گئی کہ میرے آقا موت سے بھی پہلے، حیات سے بھی پہلے، اور موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی آیت میں میرے آقا نے فرمایا اور دل کو خلق کے کافۃ، میرے آقا نے فرمایا جو مخلوق ہے میں اس کا نبی ہوں، اور دل کو خلق کے جو مخلوق ہے میں ہر مخلوق کا نبی ہوں۔ تو موت بھی مخلوق ہے، سبحان اللہ، حیات بھی مخلوق ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میں کل مخلوق کا نبی ہوں۔ تو پتہ چلا موت بھی مصطفیٰ کے غلام ہے، مخلوق جو ہوگی، اور میرے آقا کل مخلوق کے نبی ہے، کل مخلوق کے رسول ہے، تو موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق، اور میرے آقا کل مخلوق کے رسول بن کے آئے ہیں، تو موت بھی ہو گئی مصطفیٰ کی غلام، حیات بھی مصطفیٰ کی غلام ہو گئی۔ دوستو اب جس موت پہ جھگڑا کرتے پھرتے ہیں، جس حیات پہ جھگڑا کرتے پھرتے ہیں، وہ تو مصطفیٰ کے غلام ہے، وہ تو میرے آقا کے در کی بازی ہے۔ اب آپ کہو کہ جس طرح ہم مخلوق ہیں، تجدار کائنات ہمارے آقا ہے، اور ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حال اللہ، اللہ کے رسول ہمارے حال پہ رحم کرے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم سب کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، کیونکہ میرے آقا عالمین کے لیے رحمت کیوں ہے، عالمین کے لیے رحمت، اس لیے ہم عرض کرتے ہیں ہمارے حال پہ رحم کرے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، کیونکہ ہم بھی مخلوق ہیں، اسی طرح موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق، جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے حال پہ رحم کرے، موت بھی کہتی ہوگی حضور میرے حال پہ بھی رحم کرے، مخلوق جو ہے، اور حیات بھی کہتی ہوگی حضور میرے حال پہ بھی رحم کرے۔ میرے آقا نے فرمایا ہوگا اے موت صبر کر تجھ پہ بھی رحم کروں گا، اے حیات تو بھی صبر کر تجھ پہ بھی رحم کروں گا، حیات کام بھی حضور تجھ پہ کیا رحم کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اے حیات صبر کر 12 ربیع الاول کا دن آئے گا، 12 تاریخ تک تکلیف بھی ہوگی، اے حیات انتظار کرنا، تیرے دروازے سے نہیں گزر جاؤں گا اور تیرے دروازے سے گزر کے تجھ سے رحم کروں گا، تجھے رحمت دوں گا، پھر موت ساری حضور مجھ پہ کیا رحم کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا موت صبر کر تجھ سے بھی رحم کروں گا، اب سے حضور کا رحم کریں گے۔ فرمایا جب حیات کے دروازے سے گزر جاؤں گا آج تک انتظار کرنا، اے موت تو بھی کوئی ہو جا، 63 سال کے بعد تیرے دروازے سے بھی گزر جاؤں گا، تیرے دروازے سے گزر کے تجھ سے بھی رحم کروں گا، تجھے بھی رحمت دوں گا۔ تو مصطفیٰ حیات کے دروازے سے بھی گزرے، موت کے دروازے سے بھی گزرے، مگر میرے آقا تب بھی حیات تھے جب حیات ہی نہیں تھی، تب بھی زندہ تھے جب موت ہی نہیں تھی۔ اب دوستو اس ذات کی حیات کا اور آج کے بچھان کا کیا عالم ہوگا، تب بھی زندہ جب حیات ہی ہوئی، جب موت ہی ہوئی۔ اس لیے جو عالمین کے لیے رحمت، اس کے لیے لازم ہے کہ عالمین سے پہلے بھی زندہ ہو، عالمین کے بعد میں بھی زندہ ہو۔ اس لیے جب عالمین کے لیے رحمت بنایا تو تقدار کائنات کو وہ حیات اعلیٰ عطا کی کہ میرا آقا عالمین سے پہلے بھی زندہ ہے، عالمین کے بعد میں بھی۔ اب اگلی بات تیسرا تقاضا ہے، تیسرا تقاضا عالمین کا تیسرا تقاضا یہ ہے، آپ دیکھیں پہلے 2 تقاضے آپ نے سمجھ لیے کہ عالمین سے پہلے ہو، عالمین کے بعد میں بھی ہو، یہ عالمین کا پہلا تقاضا۔ دوسرا تقاضا کہ عالمین سے پہلے حیات ہو، بعد میں بھی آپ کی حیات موجود ہو۔ اب اگلی بات ہے وہ ذات جو عالمین کے لیے رحمت، حیات بھی ہو، موجود بھی ہو۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب تک عالمین کا علم نہیں ہوگا تو عالمین کو رحمت کیسے دیں گے۔ اب عالمین کا تیسرا تقاضا آپ بتا رہا ہوں کہ جو عالمین کے لیے رحمت، اب لازم ہے کہ ان کے عالمین کا علم بھی ہو، عالمین کا علم ہوگا تو ان کو رحمت دیں گے نا عالمین۔ اگر علم نہ ہو تو کسی کو میری رحمت کے سہارے میں ضرورت ہے، کسی کو مصطفیٰ کی رحمت اولاد کی شکل میں ضرورت ہے، کسی کو مصطفیٰ کی رحمت ایمان کی شکل میں ضرورت ہے، کسی کو مصطفیٰ کی رحمت
شفا کی شکل میں ضرورت ہے، کسی کو کسی حال میں، تو جب تک حضور کو علم نہیں ہوگا کہ کس کو میری کس رحمت کی ضرورت ہے، اس شکل میں ضرورت ہے، اس نفس کو میرے آقا وہ رحمت دیں گے کیسے؟ تو اب اگلی بات تیسرا اعلیٰ عالمین کا یہ ہے کہ میرے آقا کو عالمین کا علم بھی ہو۔ اب اللہ کے محبوب کو کل عالمین کا علم دیا تھا، کل عالمین کا علم دیا، کیونکہ عالمین کے لیے رحمت کو بتایا۔ اب اگر کوئی آ کے کہتا ہے حضور بتائے میرا باپ کون ہے، لوگ اس کو تانا دیتے ہیں، میرے آقا بتا دیتے ہیں فلاں پورا تیرا باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں کے ایسا ہے اور چیز ہے لاتی ہے، آج کل سے حضور میرا ایک ہوتا بیٹا تھا، چلا گیا اس جہان سے، مجھے ذرا بتائے اگر تو جنت میں ہے تو خوش ہوتی ہوں، اگر تو دوزخ میں ہے تو پھر روکیاں ہوگی۔ میرا آقا نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہے، میں تو تیرے بچے کو جنت کی جائے میں روکے لگاتا ہوں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ عالمین کا علم دیا تھا، کوئی آتا ہے اس کے ہاتھ میں آتا ہے، میرے آقا ان کی حاجتوں سے واقف ہے، ان کی ضرورت سے واقف ہے، تو اگر میرے آقا ان کی حاجتوں سے واقف نہ ہو، ان کی ضرورت سے واقف نہ ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کیسے کرے؟ تو کتنا تقاضا یہ ہے کہ میرے آقا عالمین کا علم بھی رکھتے ہو۔ بات کو بڑی کتاب سے آگے بڑھا رہا ہوں، جب مقرر وقت میں انشاءاللہ بات ختم کر لوں گا، دو نکاح کو رہ چلے لوگوں کے بعد۔ اب اس کا جو چوتھا تقاضا ہے عالمین ہونے کا چوتھا تقاضا عالمین کا کوئی بھی ہے، جب عالمین کا علم بھی ہے، اگلی بات کہ وہ رحمت دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے، موجود بھی ہے، حیات بھی ہے، اس ذات کو علم بھی ہے، اگر اس ضرورت مند کو وہ دینے کا رحمت دینے کا اختیار نہ ہو تو موجود ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا۔ اگلا بتانا ہے عالمین کا کہ وہ اختیار بھی رکھتے ہو کہ جس کو جو چاہے جو منتا ہے اس کی جھولی چباتے ہیں، جو جہاں کے قائل ہو میرے آقا توجہ کرے اس کو وہیں سے عطا کرے، تو اختیار بھی ہو۔ اب میرے آقا مختار کل بن گیا ہے، مختار کل ہے، اس لیے وہ عالمین کے لیے رحمت۔ اب میرے آقا درخت کو اشارہ کرتے ہیں تو درخت جڑے خان کا مصطفیٰ کی نظر میں آتا ہے، کیوں کہ یہ درخت عالمین کے اندر ہے، درخت عالمین کے اندر ہے، جو عالمین کے اندر ہے وہ مصطفیٰ کے اختیار ہے۔ میرے آقا سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ کر اصل میں آ جاتا ہے، کیوں کہ سورج بھی عالمین کے اندر ہے۔ میرے آقا چاند کو اشارہ کرتے ہیں، دو ٹکڑے میں بچ جاتا ہے، کیوں کہ چاند بھی عالمین کے اندر ہے۔ میرے آقا مردوں کو روشن کرتے ہیں، دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، کیوں کہ وہ بھی عالمین کے اندر ہے۔ میرے آقا مردہ بچے کو روشن کرتے ہیں، دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بچہ بھی عالمین کے اندر ہے۔ میرے آقا تنزل کو ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہے، اس لیے کہ کنکریاں بھی عالمین کے اندر ہے۔ میرے آقا کڑوے کنویں میں لوٹے ڈالتے ہیں، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کنواں بھی عالمین کے اندر ہے۔ تو جو جو عالمین کے اندر ہے میرے آقا کو اس سے اختیار ہے، ہر شہر کے مطابق کل بنا کے۔ یہ چوتھا تقاضا۔ اب عالمین کا پانچواں اور آخری تقاضا، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ آخری تقاضا یہ ہے، اب دیکھیے چار باتیں تو آپ کو سمجھ لیں کہ عالمین سے پہلے بھی ہے، بعد میں بھی ہے، حیات بھی ہے، پہلے بھی عالمین سے پہلے بھی حیات، بعد میں بھی حیات، کل عالمین کا علم بھی ہے، رحمت دینے کا اختیار بھی ہے، علم بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ اور اگلی بات، اگر قریب نہ ہو تو رحمت کیسے دیں؟ اگر قریب نہ ہو رحمت کیسے دیں؟ تو پانچواں تقاضا عالمین کا یہ ہے کہ وہ ذات جو عالمین کے لیے رحمت عالمین کے ہر ذرے میں موجود بھی ہو، قریب بھی ہو۔ مثال سمجھے، بڑی سادہ مثال ہے، ایک ڈاکٹر ہے ہارٹ اسپیشلسٹ، دل کا آپریشن کرتا ہے، وہ لاہور میں بیٹھا ہے، آپ کو خبر کرتے ہیں ٹیلیفون سے، اب اس کو علم بھی ہو گیا، موجود بھی ہے اور اس کو اختیار بھی ہے، آپریشن کر سکتا ہے، اگر وہ لاہور میں بیٹھا ہے آپ کون سا میں بیٹھے تو بتائیں
اس کو علم بھی ہے، اختیار بھی ہے، حیات بھی ہے، ساری شرطیں ہیں، اگر قریب نہیں ہے، اگر قریب نہ ہو تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا آپ کو؟ پانچواں تقاضا عالمین کا یہ ہے کہ وہ ذات جو عالمین کے لیے رحمت وہ قریب بھی ہو، قریب بھی ہو، اللہ قریب ہو۔ اب قریب کہتے ہیں، فرمایا اے عاشقو تم مصطفیٰ کو اتارو، میرا مصطفیٰ عالمین سے پہلے بھی ہے، عالمین کے بعد میں بھی ہے، عالمین سے پہلے بھی زندہ ہے، عالمین کے بعد میں بھی زندہ ہے، میرے مصطفیٰ کو ہر جگہ کا علم بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے۔ اگر عاشق جہاں میں اس کے مصطفیٰ کو پکارتا ہے، اس نے کہا ہے عاشقو تمہارے مقابلے کی دیر ہے، میرے مصطفیٰ کو تم اپنی جان سے بھی قریب سمجھو گے۔ قرآن میں آپ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو میں یہ میرا محبوب مومنین کی جان سے بڑھ کے قریب ہے۔ اب جان کہاں پہ ہوتی ہے؟ جان کہاں پہ ہوتی ہے؟ میری بات بالکل اختتام یہ ہے، انشاءاللہ 2 سے 5 منٹ میں میری بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں جان کہاں پہ ہوتی ہے؟ اگر آپ کی انگلی کٹ جائے تو بتائیں آپ کی جان کرے گی کہ سلامت رہے گی؟ انگلی کٹ جائے تو جان سلامت رہتی ہے۔ اگر کسی کا بازو پورا کٹ جائے تو پھر بھی جان سلامت رہتی ہے، کسی کی جان کٹ جائے تو پھر بھی جان سلامت رہتی ہے، اور اگر کسی کی شاہ رگ کٹ جائے تو پھر جان چلی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا جان شاہ رگ کے اندر، کہاں پہ ہے؟ شاہ رگ کے اندر۔ اور آپ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا